اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، سورۃ الرحمن کے متعلق پانچواں جمعہ، چوتھی دلیل عقلی. رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بجنے والی مٹی سے بنایا، ایسی مٹی جو ٹھیکرے کی مانند ہے، پکی مٹی سمجھ لیں. اس کے متعلق بیان ہو چکا. آگے رب العالمین فرماتے ہیں وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، ہم نے جنات کو پیدا فرمایا آگ کی لپٹ اور لو سے. اس منظر کو رب العالمین نے سورۃ الحجر کے تیسرے رکوع میں بھی بیان فرمایا کہ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن نَارِ السَّمُومِ، ہم نے جنات کو نار سموم سے بنایا، یعنی آگ کا وہ درجہ حرارت جو بظاہر نظر نہیں آتا لیکن سب سے زیادہ گرم ہوتا ہے. آگ کی وہ لپٹ اور وہ لو جو نظر نہیں آتی لیکن ہوتی سب سے زیادہ گرم ہے درجہ حرارت کے لحاظ سے. ہم نے جنات کو اس آگ کے شعلے سے بنایا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے. ہم نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا پیدا کر کے. تم اگر اچھے کام کرتے رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہو تو جنت ملے گی، اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہوگا. اس سے بڑی اور کون سی نعمت ہے؟ آگے فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، ایسا رب جو مشرقین کا رب ہے اور مغربین کا رب ہے. قرآن مقدس میں مختلف انداز کے ساتھ تین طرح کے اللہ نے صیغے بیان فرمائے ہیں. سورۃ المزمل میں فرمایا رب المشرق والمغرب. سورۃ الرحمن میں فرمایا رب المشرقین ورب المغربین. وہ جو سورۃ المزمل میں تھا وہ واحد کا صیغہ. اب یہ مشرقین مغربین یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، سیغ الکلام یعنی سیاق کلام کی وجہ سے، کیونکہ جنات اور انسان کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور سورۃ المعارج میں مشارق اور مغارب کا لفظ اللہ نے ذکر فرمایا. تو کیا تطبیق ہے؟ مشرق و مغرب تو عام ہے، اور مشرقین اور مغربین یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا سردی کے موسم میں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کا زاویہ بہت کم ہوتا ہے دن کا، تو یہ مشرق و مغرب الگ ہو گئے. اور جو گرمی میں طلوع ہوتا ہے تو اس کا زاویہ بہت زیادہ ہوتا ہے دن کا، تو یہ الگ مشرق و مغرب ہو گئے. تو رب المشرقین و رب المغربین. اسی طرح رب المشارق والمغارب، دنیا کے نقشے کے اندر کہیں نہ کہیں سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں غروب ہو رہا ہوتا ہے. کہیں سردی پڑ رہی ہوتی ہے تو کہیں گرمی ہو جاتی ہے. تو یہ رب المشارق والمغارب، دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ چلے جائیں ایک کونے کا موسم دوسرے کونے سے الگ ہے. تو اس لحاظ سے رب المشارق اور رب المغارب. فَبِأَيِّ آلَاءِ، یہ رب المشارق رب المغارب کہنے کے بعد اس میں پہلے کون سی نعمت؟ ہاں فرمایا نعمت کا تذکرہ ہے. اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے. سورج کے ساتھ تمہاری فصلیں اور پھل پکتے ہیں
جو تمہاری غذا کا ذریعہ ہے. رزقا لکم من الثمرات رزقا لکم، جس سے تمہاری روزی اور رزق کا سامان موجود ہے. تو تب فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سنن ترمذی میں ایک روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ حضرت فرماتے ہیں صحابہ کرام سے، اور اللہ کے رسول نے سورۃ الرحمن سنائی صحابہ کرام، فرمایا جب لیلۃ الجن، وہ جنات کی رات، جس رات میں نے جنات کو سورۃ الرحمن سنائی، اور جب بھی یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آتا تو جنات جواب میں کہتے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے الہ العالمین تیری نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کی بھی ناقدری ہم نہیں کرتے، نا شکری نہیں کرتے. فَلَكَ الْحَمْدُ، ساری تعریفیں اور ہم نے آپ ہی کے لیے. تو خاموش بیٹھے ہو، یہ اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا، اور میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں. یہ چیزیں ان کے لیے مختص نہیں ہیں. جب بھی یہ لفظ آئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، نعمتیں گنوانے کے بعد یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں. آلہ سے مراد صرف نعمتیں نہیں ہیں بلکہ قدرتیں بھی ہیں. کبھی کبھی قدرتوں کے اللہ تعالیٰ عجیب مظاہر بھی ظاہر کرتے ہیں. تو فرمایا اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے، جھٹلاؤ گے، تو آپ اپنی زبان میں کہا کریں یا الہ العالمین ہم تیری کسی بھی نعمت کی ناقدری اور ناشکری نہیں کرتے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جنات نے مجھے یہ جواب دیا تھا، تم بھی تو کچھ بولو. تو پھر صحابہ کا آپ کو یہ جملے سکھائے. مرج البحرین یلتقیان، دو دریا چلا دیے. یلتقیان التقاء سے ہے، دوسرا مادہ ملاقات کا، ملے ہوئے ہیں. بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک پردہ ہے. لا یبغیان، وہ بغاوت نہیں کرتے، وہ بغاوت نہیں کرتے. یہ حضرت انسان ہے جو بغاوت کر رہا ہے. اللہ نے اس کی بھی حدیں مقرر کی ہیں. بار بار فرماتے دل کا حدود اللہ، بھائی یہ ہماری دیوار ہے، بھائی اسی دیوار کے اندر اندر آپ نے رہنا ہے، اس کے پرے نہیں جانا آپ نے. لیکن حضرت انسان دیوار پھلان کے بعد دل کا حدود اللہ، یہ ہماری حدیں ہیں، اس میں بغاوت نہیں کرنی ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس منظر کو بیان فرمایا سورۃ النمل 19واں پارہ، جہاں اپنی صفات کا تذکرہ فرمایا. اس میں یہ بھی فرمایا کہ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، جب ہم نے زمین کو بنایا تو زمین کانپنے لگ گئی، تو ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا کے اس کی کانپنے کی وہ تھی نا عادت، ہم نے اس کو ختم کر. پھر کیا کیا؟ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، ہم نے دو دریا چلا دیے اور دو دریاؤں کے درمیان ایک آڑ رکھ دی جو بظاہر نظر نہیں آتی. درمیان میں کوئی دیوار نظر نہیں آتی لیکن آڑ موجود ہے. اور یہ کام کرنے والی ذات الہ مع اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ اسی دعوے کو پھر آخر میں جا کر بیان کیا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. اگر یہ ذات کام کرنے والی کوئی اور نہیں ہے تو پھر برکات دہندہ ذات بھی کوئی اور نہیں ہے، وہ صرف الہ العالمین. یہ سورۃ الرحمن کا موضوع ہے، اور موضوع اللہ نے اس دعوے کا تذکرہ آخر میں جا کے فرمایا. اسی کو اللہ نے پھر بیان کیا سورۃ فرقان کی آیت نمبر 53 میں کہ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، وہی ذات ہے جس نے دو دریا چلا دیے. هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، یہ دریا ہے میٹھا اور اس کا پانی سائغٌ شرابُ، رچتا بستا پانی ہے، دل کو تسکین دیتا ہے. وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور یہ کھاری پانی ہے، کڑوا ہے، دل کو نہیں لگتا. لیکن ہم نے دو جو دریا بنائے وہ تمہارے ہی فائدے کے لیے بنائے.
آگے فرمایا وجعل بینہما برزخا، ہم نے ان دونوں کے درمیان ایک آڑ رکھ دی، حجرا محجورا، جو ایک دوسرے کو عبور نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کو عبور نہیں کر سکتے۔ دریائے کامل کا پانی جب دریائے سندھ میں ملتا ہے بہت دور تک ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ دریا، اس میں کسی نے کوئی ایسی آڑ اور پردہ رکھ دی، بغاوت ہی نہیں کرتی۔ اور مظفر آباد میں 2 میل کے مقام سے یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے جب دریائے نیلم اور جہلم آپس میں ملتے ہیں تو وہاں ایسا منظر پیش ہوتا ہے، یقین جانے بندہ حیران ہوتا ہے۔ لا یبغیان، سرکشی نہیں کرتے۔ اور اسی کو اللہ نے سورۃ فاطر کی آیت نمبر 12 میں بیان فرمایا کہ وما یستوی البحران، وہ 2 دریا جو ہم نے چلائے نا وہ برابر نہیں ہیں۔ ھذا عذب فرات، یہ میٹھا دریا ہے، وھذا ملح اجاج، یہ کھاری اور نمکین کڑوا دریا۔ لیکن کیوں بنا؟ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، ہر ایک دریا سے ہم تمہیں تازہ گوشت عنایت فرماتے ہیں، مچھلیوں کا شکار نہیں کرتے، یہ تمہارے فائدے کے لیے ہم نے بنایا۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَ، اس سے تم زیورات نکالتے جو پہننے کے کام آتے ہیں۔ اور وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور اس میں دیکھتے نہیں کہ کشتیاں چل رہی ہیں جو دریاؤں کو، پانیوں کو چیر کے جا رہی ہوتی ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا یہ دریاؤں میں کشتیاں کس کے فضل اور کرم سے چلتی ہیں؟ میں اور آپ تو لگے ہوتے ہیں نا، کبھی اللہ کے متعلق ہم نے سوچا نہیں ہے۔ آپ میں سے کوئی اٹھ کے کہہ دے بھائی یہ ہمارے استاد امام صاحب کا فضل و کرم ہے، اس کی رحمت ہے، کسی کی دعاؤں سے اور برکتوں سے چل رہا ہے دریا۔ لیکن کیا ہے، اللہ تعالیٰ سورۃ لقمان میں فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، کیا ہے سامع اور مخاطب آپ نے غور کیا کہ دریا میں جو کشتیاں چلتی ہیں وہ کس کے فضل سے چلتی ہیں؟ فرمایا بِنِعْمَتِ اللَّهِ، اللہ کے فضل سے چلتی ہیں، اللہ کے کرم سے چلتی ہیں۔ اللہ کے فضل کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، ہر صابر اور شاکر بندے کے لیے اس کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ اگلی آیت وَلَهُ الْجَوَارُ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اسی کی نشانیوں میں سے یہ 5ویں دلیل عقلی ہے اس دعویٰ پہ جو اللہ نے آخر میں بیان کیا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، کہ اسی کی قدرتوں کا اور عجائبات کا ایک نمونہ یہ کشتیاں بھی ہیں، یہ بحری جہاز بھی ہیں، یہ سمندروں میں ایسے نظر آتے ہیں فی البحر کالاعلام، جیسے زمین کے اوپر پہاڑ نظر آتے ہیں۔ یہ زمین کے اوپر پہاڑ نظر آتے ہیں، پھر اللہ نے ان کو بنایا کیوں ہے؟ فرمایا لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم ان سے اپنا فضل تلاش کرو، یہ تمہارے روزی کے ذرائع بھی ہیں، اور وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار رہو۔ پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے الہ العالمین، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کی ناقدری اور ناشکری نہیں کرتے، ساری تعریفیں آپ ہی کی۔